عن بصرة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ۔ اور حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کا نام ہے بصرہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قرشیہ ہیں، اسدیہ ہیں اور ورقہ بن نوفل کی بھتیجی ہیں اور مشہور صحابیہ ہیں، بہت مشہور صحابیہ ہیں۔ اور حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص یعنی شرمگاہ کو چھوئے، فلیتوضأ، تو وہ وضو کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔ مس کے معنی چھونا بھی ہیں اور پہنچنا پہنچانا اور لگنا لگانا بھی مس کے معنی ہیں۔ مس بمعنی پہنچنا اور پہنچانا بھی ہے، مس کے معنی لگنا اور لگانا بھی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مستہم البأساء والضراء، کہ پہنچی انہیں سختی اور شدت۔ تو یہاں مس کے معنی پہنچنا ہے۔ اگر یہاں مس کے معنی چھونا ہے، اگر اس حدیث میں یہاں مس کے معنی چھونا ہے تو ایسی صورت میں یہاں تھوڑی عبارت اور پوشیدہ ہوگی۔ کہ اگر تم میں سے کوئی، یعنی جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص کو چھوئے اور تری پائے، اس میں تری محسوس کرے، تری پائے، تو وہ وضو کرے۔ یعنی چھونے کی وجہ سے نہیں، وضو چھونے کی وجہ سے نہیں کرے۔ کس کی وجہ سے وضو کرے؟ تری نکلنے کی وجہ سے، پیشاب کی صورت میں ہو، مزی کی صورت میں ہو، ودی کی صورت میں ہو، تو صرف چھونے کی وجہ سے نہیں، تری نکلنے کی وجہ سے۔ جیسے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او جاء احد من الغائط، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ۔ ٹھیک ہے، کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا مسافر ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر وہ پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، کیا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی یا تم میں کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بیت الخلا میں ہو کر آنا یہ وضو نہیں توڑتا، کہ کوئی جائے بیت الخلا سے واپس آ جائے، پیشاب یا پاخانہ نہ کرے
بیت الخلاء میں جائے اور واپس آ جائے. بیت الخلاء میں جا کر آنا یہ وضو نہیں توڑتا، بلکہ وضو کیا چیز توڑتی ہے؟ ہاں، بیت الخلاء میں جا کر پیشاب اور پاخانہ کر کے آنا یہ وضو توڑتا ہے. تو اگر یہاں اس حدیث میں مس چھونے کے معنی میں ہے تو اسی صورت میں تھوڑی عبارت پوشیدہ ہوگی، اور مطلب یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص کو چھوئے اور اس میں تری پائے تو وہ وضو کرے. اور اگر یہاں مس پہنچانے یا لگانے کے معنی میں ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب تم میں کوئی اپنی عورت سے مباشرت کرے تو وہ وضو کرے. تو ایسی صورت میں یہاں مس بالید مراد نہیں، ہاتھ سے چھونا مراد نہیں، بلکہ مس بالفرج مراد ہوگا، یعنی شرمگاہ سے چھونا مراد، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی عورت سے مباشرت کرے تو وہ وضو کرے. حضرت بسرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص کو چھوئے تو وہ وضو کرے. ان دونوں صورتوں میں یہ حدیث بالکل ظاہر ہے کہ اگر مس کا معنی یہاں چھونا مراد لیا جائے تو اسی صورت میں تھوڑی عبارت پوشیدہ مان لی جائے، اور اگر مس بمعنی پہنچانا یا لگانا مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی عورت سے مباشرت کرے تو وضو کرے. ان دونوں صورتوں میں یہ حدیث بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آنے والی حدیث کے یہ خلاف بھی نہیں ہے. اور تحاوی شریف میں ہے کہ یہاں وضو کا معنی ہاتھ دھونا ہے، وضو سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ دھونا. اور یہی مصعب بن سعد کا بھی قول ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے، عضو تناسل کو ہاتھ لگائے یا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، کہ جیسے کھانے کے وضو میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ توضؤ مما مست النار، کہ جسے آگ پکائے اس سے وضو کرو، اسے کھا کر وضو کرو، چکناہٹ کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد مناسب یہ ہے کہ اپنے منہ ہاتھ دھو لیا کرو، یہ کھانے کا وضو وہی. تو اسی طرح سے یہاں تحوی شریف میں ہے کہ یہاں وضو سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اپنے عضو خاص کو چھوئے، تم میں سے جب کوئی اپنے عضو خاص کو چھوئے تو بہتر ہے، مناسب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے.